محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن آج کے معاشرتی رویوں کے اعتبار سے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے کہ ایک انسان کا اپنی تنہائی میں حرمتوں کو پامال کر دینا اور نیکیوں کو ضائع کر دینا، یہ ایک ایسا مرض ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا انالیسس کریں تو کثیر افراد میں شامل ہو گئے۔ یاد رکھیے، گناہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کی نافرمانی ہے، پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن وہ نافرمانی اور وہ گناہ میں جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور وہ اس کو اپنے دل میں اس طرح محسوس کرے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال احسان، احسان کیا ہے، یعنی اخلاص کیا ہے؟ فرمایا، ان تعبد اللہ، اللہ کی یوں عبادت کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، یہ دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا، فإنہ یراک، پھر اس خیال کو دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کی خاص طور پہ وصیت کی۔ بہت سے لوگ ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، ان کے ظاہر سے لگتا ہے کہ یہ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں ہے، لیکن تنہائی میں وہ بھی اپنے گناہوں کو دامن سے نہیں بچا سکتے۔ ایسے لوگوں کی دینداری اور ان کی عبادت اور ان کی نیکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، تراویحاں بھی ہیں، تسبیحاں بھی پکڑیاں ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پہلے دور میں لوگ کتنی اپنی تنہائیاں ناپاک کر سکتے تھے، آج سوشل میڈیا نے آ کر بچے بچے کے ہاتھ میں ایسی ڈیوائس دے دی کہ بزرگ سے لے کے بچے تک تنہائیوں کو بیٹھ کر آلودہ کرنا شروع ہو گئے۔ نہ نظریں پاک رہیں، نہ سوچ پاک رہی، لوگ روزہ رکھ کے بھی برائیوں کی طرف سے نہیں ہٹ رہے۔ اس لیے آج کا موضوع ایک جملہ آپ کا دل کانپ کے رہ جائے گا کہ اسلام ہمیں کس طرح اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گرامی حضرات، تنہائیوں میں اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے، اللہ سے بے خوف و خطر رہنے والے، نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا رہنے والے، یہ سارے لوگ قیامت کے دن ان کی نیکیاں بے وقت ہو جائیں گی، رائے گاہ چلی جائیں گی۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بڑا بلند، بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے پہاڑ دیکھ کے ٹوپی گر جائے، اتنی نیکیاں، پہاڑ جتنی۔
تہامہ پہاڑ جتنی لے کے آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور وہ نیکیاں یوں بکھیر دی جائیں گی جیسے پھونک مارو تو ذرے اڑ جاتے ہیں، مٹی پڑی ہو پھونک مارے ذرے اڑ گئے۔ اس سمجھانے کے لیے پہاڑ جتنی نیکیاں ذرے کی طرح بکھر کے ختم، نمازیں بھی ہوں گی اس میں، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، نیکیاں ساری ساری رات کے نفل بھی، سارے سارے دن کا قرآن بھی، لیکن ایسے ایک منٹ میں ذرے کی طرح ساری نیکیاں ختم۔ حضرت صوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتائیے وہ لوگ کیا ایسا کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ذرے کی طرح بکھر جائیں گی، ان کا کوئی وصف تو بتائیں تاکہ ہم کہیں نادانستہ طور میں اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کریں گے، لیکن وہ لوگ جب تنہائیوں میں جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوں گے تو اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ڈیفرنٹ بری ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ڈیفرنٹ گروپ میں بیٹھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اور کوئی بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام دیکھ کر اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح ضائع کر رہا ہے جیسے ذروں کی طرح ایک پھونک مارو سارے اڑ جائے۔ سارے دن کی نماز بھی ہے، سارے رات کی عبادت بھی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر موبائل پر جب گناہوں کے پروگرام دیکھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ساری عبادتیں ایسی ہو گئیں جیسے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنا دامن داغدار کرنے والا اس بات کو ذہن میں رکھے، قیام اللیل بھی ہو، راتوں کی عبادت میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، لیکن نامہ اعمال میں وہ بندے کے لیے کچھ نہ ہوگا اگر تنہائی میں اس نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا۔ ایسی عبادت، ایسی شب بیداری اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت، کوئی عظمت نہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، قوت و عظمت اور بڑائی کا انحصار گناہوں سے دور رہنا ہے، وگرنہ انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں وہ عبادت کرے پھر اپنی عبادت کی حفاظت بھی کرے، جہاں اعمال صالحہ کرے پھر اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بندے کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، جیسے حسد کے بارے میں آتا ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بندہ عبادتیں بھی کر رہا ہے، دل میں کسی کا کینہ حسد رکھ کے وہ ساری کی ساری باتیں بھی ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان اگر لوگوں کے سامنے نیک، پرہیزگار، متقی بنا ہوا ہے اور باطن میں، پوشیدگی میں وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گرامی حضرات، اس کو دوگلا پن کہیں گے۔ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ جیسے لوگوں کے سامنے انسان نیک ہے، ایسے اس کو تنہائی میں بھی نیک رہنا چاہیے۔ جیسے لوگوں کا اس کو ڈر ہے کہ ان کو میرے گناہ کا پتہ نہ چل جائے، ویسی تنہائی میں اس کو اپنے رب کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی تو دیکھ رہے ہیں کندھوں پر۔ تو تنہائی میں بندہ اس وقت گناہ کرتا ہے جب نہ خدا کا خوف رہے، نہ ان فرشتوں کے بیٹھنے کا خیال رہے۔ اس لیے گرامی حضرات، انسان اپنی تنہائی کو پاک کرے۔ خلوت نشینی کی بہترین برکات ہے، جو اپنی تنہائی کو پاک کر گیا وہ رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کر گیا۔ اور اسی طرح بعض صدقات لوگ کرتے ہیں ریاکاری سے، دکھلا کر، احسان جتلا کر،
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی پیٹ سے انتڑیاں نکل کے باہر آئیں گی. اپنی انتڑیوں کے گرد وہ یوں گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. ایسے لوگ جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہیں تو جہنم میں، تو ہمیں بڑی اچھی باتیں بتاتا تھا، یہ کام کر لو وہ کر لو. وہ کہے گا میں تمہیں تو بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا. اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے گرامی حضرات دو باتیں یہاں واضح ہو گئیں. ایک تو آپ نے تنہائی میں اپنی خواہشات نفسانی کو دبانا ہے. جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا اس اکیلے بندے نے پورے شہر کو فتح کر لیا. تلوار سے لڑنا آسان ہے اور اپنے من میں پیدا ہونے والے منفی خیالات کے خلاف لڑنا اس سے بھی مشکل ہے. تلوار سے تو جس دشمن کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے، اپنے دل میں اور خیالات جو نفس میں پیدا ہوئے اس کو کیسے کاٹ کے رکھیں گے. اس لیے سرکار نے تلوار سے اور میدان میں لڑنے کو چھوٹا جہاد کہا، اپنی خواہشات کے خلاف لڑنے کو سرکار نے بڑا جہاد کہا. جہاد اکبر جو اپنی خواہشات کے خلاف لڑتا ہے. اس کے لیے سب سے پیارا ہمیں جو اللہ نے موقع دیا ہے وہ ہے روزہ. روزہ اگر بندے میں تقوی پرہیزگاری کا بڑا خوبصورت ایک ذریعہ ہے. انسان اب روزے میں تنہائی میں بھی نہیں کھاتا نہ پیتا ہے. اس کے من سے آواز آتی ہے پیاس لگی ہے پی لے، وہ کہتا نہیں. من سے آواز آتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہتا کوئی نہیں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ جو خیال ہے نا تنہائی کا، خدا را اس کو پورا سال قائم رکھے، رمضان میں بھی قائم رکھے، افطاری کے بعد بھی قائم رکھے. شہوانی باتوں میں پڑ جانا، فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا، فحائش اور منکرات کے اندر پڑ جانا، یہ چیزیں بندے کو آہستہ آہستہ اللہ سے بڑی دور لے جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے بندہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ برائی کی سوشل ویب سائٹ پہ بیٹھتا ہے، بلکہ بیٹھتا نہیں خود حصہ لے رہا ہوتا ہے. نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کے ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہا ہوتا ہے. اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی گناہوں کی دعوت دے رہا ہے. سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے جس نے فحاشی اور ریانی کو پھیلایا مسلمانوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا دی گئی. دردناک عذاب ہے ان کے لیے. تو اس لیے گرامی حضرات آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے، ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیوں میں ایک برائی ظاہراً بڑا اچھا وعدہ قطع رکھنا اور تنہائی میں جا کے اللہ اس کے رسول کی سری نافرمانی کرنا، یہ آہستہ آہستہ بندے کو اللہ سے دور لے جاتی ہے. اب میں قرآن کی آیات پڑھوں گا اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کو خلوت اور جلوت کیسے ایک رکھنی چاہیے، ظاہر اور باطن ایک رکھنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دوگلا پن قبول ہی نہیں ہے کہ بندہ ظاہر میں تو لمبی لمبی دعائیں کرے، لمبے لمبے نفل پڑھے، سارا دن عبادت میں لوگوں کے سامنے ہو اور تنہائی میں جاتے ہی سارے دن کی عبادت کو چند لمحوں میں ضائع کر کے آ جائے. تنہائی اور ظاہر اللہ فرماتا ہے ایک کرو، خلوت و جلوت ایک کرو. اس لیے گرامی حضرات خلوت اور جلوت ایک کرنے کا سب سے اہم مؤثر ذریعہ اللہ کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، جس کو تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 131 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب اور تمہیں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. خوف کا احساس اپنے دل میں رکھو کہ اللہ ہمارا نگران ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب کوئی نہیں دیکھتا رب قدوس تو دیکھ رہا ہے.
ولا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت اس کو کبھی نہیں تھکاتی، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ گرامی حضرات، قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال پیش ہوں گے، یہ انگلیاں بھی بولیں گی، یہ انگوٹھے بولیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا، یا اللہ یہ بندہ یہ سوشل میڈیا پہ ویب سائٹ اس انگلی کے ساتھ کھولتا رہا ہے، اس نے فلاں فلاں چیز کو ٹچ کیا، ایک ایک چیز بولے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ یا اللہ تو بے پرواہ ہے، اگر تو علامہ اقبال کا، اگر اقبال کا حساب نہ بھی لے تو کیا ہے، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ یا اللہ اگر میرا حساب و کتاب لے گا تو قیامت کے دن کہیں مجھے رسوا نہ کر دے گا، کہیں سرکار یہ نہ کہیں کہ میری امت میں اتنا بڑا گناہ گار بھی موجود ہے۔ یہ جو خوف ہے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرا قیامت میں حساب نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق کا حساب ہو۔ یہ ڈر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہوگا تو انسان بچے گا گناہ سے۔ آج ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، ٹیکنالوجی نے ہمیں فائدے تو دیے، ہمارے سماجی رابطے قریب ہو گئے، ڈفرنٹ سورسز آ گئے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن اس کے ذریعے سب سے نقصان آج کی جو جنریشن ہے اس کا ہوا۔ مرد و عورت تک آسانی سے رسائی ہو گئی، غیر محرم لڑکے لڑکیاں دوستیاں کرنے لگے اور ایسی ویب سائٹ پر بیٹھ کر حرام چیزوں کو دیکھنے لگے، جس کے گناہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ معاشرے میں تیزی سے گناہ پھیلے، پھر ہمیں ایک ننھی زینب کی لاش کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے، پھر بیٹیوں کے آنچل نوچے جاتے ہیں، اور اس وقت درندہ صفت لوگ برائیوں کو جو دیکھ کر اپنا ذہن اور اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ معاشرہ تباہی کے دانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہی معاشرہ اعلیٰ ہوتا ہے جو اخلاق کی قدروں میں اعلیٰ ہو۔ تنہائی کو پاک کرو، یہ تنہائی کو پاک کرنا بندے کے لیے خشیت الہی کے پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا نگران ہے۔ سورہ مجادلہ یہ آیت نمبر 7 ہے، اور یہ آیت اگر آپ نے آج سمجھ لی، آج کا موضوع سمجھ آ جائے گا۔ سورہ مجادلہ خود قرآن جا کے کھول کے پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہو، اگر 3 آدمی تم ہوگے اور تم کہو گے جی ہم تینوں دوست مل کے گناہ کر لیں، 3 آدمی، اللہ فرماتا ہے ہوا رابعہم، چوتھا وہاں خدا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اگر تم 5 ہو چھٹا وہاں خدا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، اللہ فرماتا ہے تم 1 ہو، تھوڑے ہو، زیادہ ہو، اگر 1 ہو تو دوسرا خدا ہے، اگر 3 ہو تو چوتھا خدا ہے، اگر 5 ہو تو چھٹا خدا ہے۔ فرمایا جب تم اس بات کو ذہن میں بٹھا لو گے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو پھر تم کبھی بھی تنہائیوں کے اندر بھی ناپاکی کا ارادہ نہیں کرو گے، کبھی بھی برائی کا خیال نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک کتنی قریب ہوتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، تنہائی میں خشیت الہی کو پیدا کریں۔ اب آئیے ہم اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ بندہ کبھی اپنی تنہائی کو پاک کر کے تو دیکھے، پھر اس کو رب کی بارگاہ میں کتنا قرب ملتا ہے۔ جب وہ اکیلا ہو تو وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے کہے یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا مولا، تو نے مجھے پیدا کیا لیکن میں نے پیدا ہونے کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دے۔
کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہوں، کبھی سیرت النبی کا واقعہ پڑھتے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اور کبھی صحابہ کرام و اہل بیت کرام کے واقعات اور کربلا کی سختیوں کو پڑھتے ہوئے اس کا دل خوف سے بھر جائے اور وہ سر سجدے میں رکھ کے کہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ ان مقرب لوگوں کا جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں مجھے بھی ان کے راستوں پہ چلا دے۔ کبھی تنہائیوں کو یوں پاک کریں کہ موتا کا واقعہ آپ کے سامنے ہو، 3000 لوگ 2 لاکھ رومیوں کو کچل کے آگے بڑھ رہے ہوں، اور اس وقت آپ کے دل میں حمیت اور غیرت اور بہادری کا جذبہ جوش پکڑ جائے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر محمود غزنوی کا واقعہ آپ کے سامنے ہو، جو جنگل میں جا رہے تھے اور جس قبیلے کے ساتھ لڑائی تھی اس قبیلے کی ایک ملکہ شکار کھیلتے ہوئے رات میں جنگل کا راستہ کھو گئی، محمود غزنوی نے اس خاتون کو ساتھ لیا، حوصلہ دیا اور اس کو غار میں ٹھہرایا، خود ساری رات باہر بسر کی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی عبادت کی طرف مشغول رہتے۔ وہ خاتون ڈرتی رہی کہ یہ نوجوان ہے کہیں میری عزت پہ حملہ نہ کر دے۔ صبح کے وقت جب منہ ہٹایا، چادر ہٹائی، تو وہ خاتون دیکھ کے حیران رہ گئی، اور محمود غزنوی نے اس کے شہر کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس قبیلے کے ساتھ تم لڑ رہے ہو اسی قبیلے کا سپہ سالار محمود غزنوی ہی میں ہوں۔ وہ عورت حیران ہو گئی اور اس نوجوان کی طہارت اور پاکیزگی پہ حیران رہ گئی کہ کوئی گناہ سے روکنے والا نہ تھا، لیکن یہ اسلام کے سپہ سالار تھے جنہوں نے اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی ہمارے اسلاف محمود غزنوی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور ایک نوجوان کا دل دہل جائے کہ میں رب کی بارگاہ میں کس طرح گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر گیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اس کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ گناہ کے اسباب سامنے ہوں اور انسان کہے میں اپنے رب سے ڈر کے گناہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خوف خدا سے گناہ کو چھوڑ دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ گرامی حضرات یاد رکھیے خشیت الہی انسان کو وہ اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن پھر اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کے لیے بسر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ وقت گزارتا ہے پھر پروردگار اپنی بارگاہ سے اس کے لیے انعامات مقرر کر دیتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات جہاں تک کوشش کریں برائی سے بچ کر نیکی کی طرف بڑھنے کی، اور جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر انعامات ہیں، اور بندہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا آج کی گفتگو سے ہمیں ثابت ہوا ہر بندہ آج کے دور میں یہ پیغام عام کرے کہ اے لوگو عبادتیں جتنی مرضی کر لو، جتنے مرضی روزے رکھ لو، تراویحاں پڑھ لو، نماز قرآن، اگر آپ کی تنہائیاں پاک نہیں، یہ اعمال اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے پھونک مارو تو مٹی سے ذرات اڑ جائیں۔ بس یہ نمازیں روزے ایسے ہیں جیسے پھونک مارو اور مٹی سے سارے اڑ گئے۔ اگر تنہائیاں پاک ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ان اعمال کی قدر و قیمت بھی ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کر کے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرامی حضرات آج کا شرعی مسئلہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا جماعت سے، ہمیں صف بندی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، اگر کوئی ایک جگہ کھڑا ہے تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ نہیں کہ ساتھ ہو جائے تو پیچھے والا آ جائے تو گیپ ہو جاتا ہے۔ یا عموماً
ہماری صفوں کی دونوں سائڈ پر ان لوگوں کے لیے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں کہ جو بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، لیکن کوئی کرسی پہ بیٹھنے آیا ہی نہیں، ہم کرسی کو وہیں چھوڑتے ہیں، وہ جگہ خالی رہ گئی اور پیچھے صف بنا لیتے ہیں۔ یا پھر ہمارے جیسے مسجد میں درمیان میں جگہ ہے دروازوں کے، ہم اس کو پورا نہیں کرتے، یہ درمیان والی جگہ خالی، پیچھے صف بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے ہم بہت سا اجر و ثواب کھو دیتے ہیں۔ جب نماز پڑھے تو اس کے اندر صفیں بنا کے کھڑے ہوں، صفیں بالکل برابر ہونی چاہیے، سب لوگ اس کے اندر مکمل برابر کھڑے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو صف ملائے گا اللہ بھی اسے ملا دے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ بھی اسے توڑ دے گا۔ یہ حدیث امام حاکم نے نقل کی ہے شرط مسلم پر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم کیوں نہیں ایسے صف باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرشتے بھی اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، پہلے فرشتے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بھی جب کھڑے ہوں اسی نیت کے ساتھ جیسے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب وہ فرشتے صفیں باندھ کے کرتے کیا ہیں؟ فرشتے تو نماز نہیں پڑھتے، وہ فرشتے صفیں باندھ کر ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صفیں صحیح بنائیں اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ نماز میں صفیں بہتر بنا کے کھڑا ہوگا، صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صف کو جائزہ لینے جاتے اور سرکار صحابہ کے مونڈوں پر یا ان کے سینے پر ایسے ہاتھ پھیرتے اور فرماتے مختلف نہ کھڑے ہوا کرو، الگ الگ نہ کھڑے ہوا کرو، تمہارے دل بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ کتنی پیاری بات! آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ صف کو ملا کے کھڑے ہوا کرو، اور اللہ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے داہنے والوں کا زیادہ ثواب ہے، دانی طرف ہے۔ اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں بیٹھتے ہیں ثواب تو ہے، جیسے اس کے لیے ترتیب کا آتا ہے، سب سے پہلے ثواب پیچھے، پھر دائیں والوں کا، پھر بائیں والوں کا، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے، ایسے پیچھے چلتے جائے۔ تو نماز کے اندر جیسے جیسے پیچھے جائیں گے ثواب میں کمی ہے، اور جنازے میں جو سب سے پیچھے ہوگا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، جنازے میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ یہ آج کا شرعی مسئلہ۔ اب آپ کی باری، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ پوچھئے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر تو کوئی اور بندہ ابھی نہیں آ رہا اور وہ شخص کرسی پہ بیٹھا ہے سائیڈ پہ، تو ظاہری بات ہے اگر پیچھے سے کسی نے نہیں آنا تو اس بندے اور کرسی والے کے درمیان ہو گیا گیپ، خلا کی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے آنا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، وہ تو وہاں بیٹھے رہے، 1-1.5 منٹ میں کوئی نہ کوئی آئے گا، صف پوری ہو جائے گی۔ پتہ لگ جاتا ہے نا پیچھے لوگ وضو کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں نمازی، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نہیں آ رہا پھر وہ اپنی کرسی اٹھا کے ساتھ ملا لے تاکہ وہ صف میں جڑ جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں بیٹھا رہے اور درمیان میں خلا آ جائے۔ نہیں، کرسی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جاری بات جب آپ کرسی پیچھے رکھیں گے تو پیچھے والا نمازی سجدہ کدھر کرے گا؟ تو کرسی صف میں ہی رکھیں اور ان کو اسی پر ہی اجر میں، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کے اعتبار سے ان کی صف بن گئی ہے، تو انہوں نے تو ظاہری بات ہے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، لہذا ان کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ پیچھے والا بندہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ نہیں، خلا کیوں کہ لائے گا؟ جب کرسی میں لوگ آ گئے تو وہ خلا پور ہو گیا، وہ بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا کرسی والے، تو جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو صف کی ترتیب بن جائے گی۔
دیکھیں جی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی صف کھلی رہ گئی، یعنی بندے نہیں ہیں درمیان میں، اور آپ نے صف چھوڑ کے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز میں کراہت ہے، کیونکہ اگلی صف میں جگہ اور پیچھے شروع کر دیں تو نماز مکروہ ہے، تو آپ مکروہ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کو چاہیے آپ کرسی کو پیچھے کریں، اگر رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، آپ رکعت بعد میں پڑھ لیں لیکن نماز مکروہ نہ کریں۔ ٹھیک ہو گئی جی۔ اگر تو نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر اے ڈی کا کچھ حصہ پیچھے آ جاتا ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صفوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیچھے والے کے لیے بھی آسانی ہے۔ آپ ترتیب سے کھڑے ہیں، اگر اے ڈی تھوڑی سی پیچھے آ گئی، ظاہری بات وہی لوگوں کے پیچھے آ گئی جن کا قد لمبا ہے زیادہ، وہ سجدہ کرتے ہوئے آگے ان کے لیے جگہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ اے ڈی پیچھے نہیں ہونی چاہیے، صف ان کی برقرار ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جن کا قد لمبا ہوگا اسی اعتبار سے وہ بھی اس میں کھڑے ہوں گے۔ جی جی، کسی بھی نبی کی مووی جو ہے وہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پاک ہستیوں یا نبیوں کے بارے میں ہم نعوذ باللہ آج کے کسی بندے کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ نبی ہے، تو نبی کا مقام تو اعلیٰ ہے، تو کسی بندے کو نبی کے ساتھ کیسے ہم تعبیر کریں؟ تو لہذا قطعاً ایسی مووی نہ دیکھیں جس میں انبیاء کرام کو نعوذ باللہ نبیوں کی صورت میں دکھایا گیا، وہ یوسف علیہ السلام ہو یا کوئی بھی ہو۔ جی دیکھیں جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز میں ویسے طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑے شخص آئیں، اس کے بعد پھر بچوں کی صف بنے، اور اگر بچے ہیں جو سمجھدار ہیں، ان سمجھدار بچوں کو آپ صفوں کی سائڈوں پہ کھڑا کر دیں، اور وہ پہلے ہی سائڈوں پہ کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر درمیان میں آ گئے اور وہ سمجھدار ہیں، سمجھدار کا مطلب ہے کہ وہ بلوغت کے قریب ہیں، 11 12 13 14 تک پہنچ گئے ہیں، تو اس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا ہے، اس کو پاکی پلیتی کا پتہ ہے، تو اگر وہ درمیان میں آ جائے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں، آپ ان کو کھڑا رہنے دیں۔ لیکن بہت چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی صورت میں ہو تو پھر ان کو سائڈ پہ کھڑا کریں اور اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے کہ صفوں کے درمیان میں فوراً دوڑ کے آ جائیں، وہ صفوں کے سائڈ پہ کھڑے ہوں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں پھر وہ درمیان میں آ کے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی موٹیویشنل باتیں ہیں، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بچے سمجھ جاتے ہیں۔ جی کوئی اور مسئلہ؟ اگر وطر کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو جس وقت آپ ظہر کی نماز یا کوئی بھی نماز پڑھیں یا فجر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اشراق کا، اس وقت 3 فطر واجب کی نیت کر کے پڑھ لیں، تو آپ کے 3 وطر پورے وطر ہوں گے نا، 3 وطر واجب پورے ہوتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، آج جو ہم نے درس قرآن و حدیث سماعت کیا، اس کے سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جس طرح ہم عبادات میں ذوق اور شوق رکھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے باطن کو اور اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ہمارا ظاہر اجلا ہے، ہم اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھتے ہیں لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ ہمارے گناہوں پہ آگاہ نہ ہو جائیں، یا اللہ ہمیں پوشیدگی میں بھی تیرے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچ کر تیری بارگاہ کا قرب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان کا پہلا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم اس کی اس طرح عبادت و ریاضت کے ساتھ تقریم نہ کر سکے، یا اللہ دوسرے عشرے کی عبادت میں کثرت کی توفیق عطا فرما۔ آج حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے،
آج کے تمام درس قرآن کا ثواب آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی نظر رحمت کا صدقہ ہمارے باطن کو روشن و منور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔